أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Today in wireless communication we have lecture number 2, basic elements of wireless communication. Let's start today's lecture. Lecture continues today. In today's lecture we study and learn about the following topics: wireless communication, basic elements of wireless communication, what is electromagnetic waves. یہ ہمارے آج کے 3 ٹاپکس ہم ڈسکس کریں. وائی وائرلیس کمیونیکیشن، ہم وائرلیس کمیونیکیشن کیوں یوز کرتے ہیں؟ اگر ہمارے پاس ایک وائرلیس کمیونیکیشن آلریڈی موجود ہے تو ہم وائرلیس کمیونیکیشن کی طرف کیوں جاتے ہیں، ہم کیوں یوز کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، سب سے بڑا جو اس کا بینیفٹ ہے وائرلیس کمیونیکیشن کا وہ یہ ہے کہ ہم اس کو موبائل ہم اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بتا سکتے ہیں. جیسے اگر ہم اس کی مثال ایک موبائل فون کے لے لیں تو یہ ہم موبائل فون کہیں بھی اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں. کہیں بھی کسی بھی ٹائم ہم کوئی بھی جو ہے انفارمیشن، کوئی بھی جو ہے کوئی میسیج کرنا ہم سینڈ کر سکتے ہیں، ہم بات کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، وائرلیس کمیونیکیشن آلسو فلیکسیبلٹی ٹھیک ہے، اور یہ دن بدن بہت زیادہ استعمال اس کا جو بہت زیادہ چیزیں وائرلیس پہ کنورٹ ہو چکی ہیں. جو کہ کسی زمانے میں ہم اس کو بائی وائر یوز کرتے تھے، اب وہ کمیونیکیشن وائرلیس کمیونیکیشن میں کنورٹ ہو چکی ہے اور اس کا اور بھی چیز اس طرح کنورٹ ہو رہی ہے. وائرلیس کمیونیکیشن لائک موبائل ٹیلیفون کین میڈ اینی ویئر اینڈ اینی ٹائم. ہم اس کے ساتھ ہائی پرفارمنس کے ساتھ کہیں بھی جا کر کہیں بھی کسی بھی ٹائم ہم بات کر سکتے ہیں. another important point is the infrastructure. اس کا انفراسٹرکچر جو ہے بہت بڑا اہمیت رکھتا ہے. جس کی انسٹالیشن اور سیٹ اپ جو ہے اگر ہم موبائل کمیونیکیشن کے لیے تو وہ کافی زیادہ ایکسپینسو ہے، اور اس کو کرنے کے لیے کافی زیادہ ٹائم لگتا ہے. اور اس کے برعکس اگر ہم وائرلیس کمیونیکیشن کا انفراسٹرکچر کو اگر ہم جو ہے بنانا چاہیں تو اس کا جو ہے اس کی انسٹالیشن کافی ایزی ہے اور اس کا کاسٹ بھی کافی کم ہے. ٹھیک ہے، ہمیشہ کسی بھی چیز کو اس لیے بھی ہم پریفر جو ہے کرتے ہیں کہ اس کی کاسٹ اور اس کی انسٹالیشن ایزی ہو. ٹھیک ہے، اس کی کاسٹ لو ہو، یعنی ہمیں کم پرائس پہ جو ہے ہمارا خرچہ کم ہو جائے تو یہ جو ہے اس کی امپورٹنس بہت ہی بڑا ہے. ٹھیک ہے نا. In emergency situation and remote locations where the setup of wireless communication is difficult, اگر ہم جو ہے بار بار ایمرجنسی ہو جائے تو سچویشن ہے یا کوئی ایسی اوکیزن ہو اور جہاں پہ جو ہے کمیونیکیشن کا پرابلم ہو رہا ہو، کوئی رش کی وجہ سے جو ہے نا کمیونیکیشن کا زیادہ جو ہے بیس بینڈ جو ہے نا کافی زیادہ ضرورت ہوتی ہے. اس کی وجہ سے اگر ہم ایمرجنسی میں کوئی کمیونیکیشن سسٹم لگانا چاہیں تو ہمارے لیے کافی ڈیفیکلٹ ہوگا وائر کمیونیکیشن. اور اس کے برعکس اگر ہم جو ہے وائرلیس کمیونیکیشن کا کریں تو اٹس ویری ایزی. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارا ہے بیسک ایلیمنٹس آف وائرلیس کمیونیکیشن. ہمارے وائرلیس کمیونیکیشن میں وہ کون سے بنیادی عناصر ہیں، وہ کون سی بنیادی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہم وائرلیس کمیونیکیشن کو کرتے ہیں. A typical wireless communication system can be divided into 3 elements. ان کے سب سے بڑے ایلیمنٹ جو ہے وہ 3 بڑے ڈیوائڈیڈ یوز ہوئے ہیں. ایک جو ہے ٹرانسمیٹر ہے، ایک چینل ہے اور ایک ریسیور ہے. ٹھیک ہے، اس بلاک ڈائیگرام میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا ٹرانسمیشن ہے. یہ ٹرانسمیشن پارٹ یعنی ہمارا ٹرانسمیٹر ہے جس میں یہ ہماری سورس کی ہو رہی ہے، یعنی ہمارا جو کوئی جنریٹ کرنے والا ہے، جو سورس جنریٹ کر رہا ہے اس نے سورس کی انکوڈنگ کر دیا، پھر انکرپشن، پھر چینل انکوڈنگ کر دیا، پھر ماڈولیشن اس کی، پھر اس کی ملٹی پلیکسنگ کی. ان ساری مراحل کے بعد پھر اس کو ہم وائرلیس چینل پہ جو ہے اس کو سینڈ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، on the other side there is the ریسیور. ٹھیک ہے، یہ ہمارا ریسیور ہے.
جس میں یہ سارے پروسیس اب جو ہے اگین ہوتے ہیں. ملٹی پلیکسنگ ہو رہی ہے تو اس کو ڈی ملٹی پلیکس کرے گا, ماڈولیشن ہوئی تو اس کی ڈی ماڈولیشن ہوگی, چینل انکوڈنگ ہوئی ہے اس کی ڈی کوڈنگ کرے گا, انکرپشن ہوئی ہے تو اس کی ڈی کرپشن ہوگی, ٹھیک ہے نا. اور یہاں پہ سورس کوڈنگ کرے گا اس کو, جو یہاں پہ کوڈ ہوا پڑا ہے, اور پھر ہمارا انفارمیشن ہم اس کو حاصل کریں گے. یہ سارے پروسیس کیسے ہوتے ہیں اور اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم اگلی سلائڈس میں دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ ہمارا بلاک ڈائیگرام تھا, ٹھیک ہے. یہ ہمارا بلاک ڈائیگرام تھا وائرلیس کمیونیکیشن کا بلاک ڈائیگرام, ٹھیک ہے. The transmission part. اب ٹرانسمیشن پارٹ میں کیا ہوتا ہے؟ ٹیپیکل ٹرانسمیشن پارٹ آف وائرلیس کمیونیکیشن کنسسٹ آف انکوڈر اس میں یعنی ہمارے ٹرانسمیشن پارٹ میں یا ہمارے ٹرانسمیٹر میں ایک انکوڈر لگا ہوتا ہے, ایک انکرپشن ہوتی ہے, اس کی ماڈولیشن اور ملٹی پلیکسنگ ہوتی ہے. دا سگنل فرام دا سورس از پاس ٹو دا سورس انکوڈر, ٹھیک ہے. سورس انکوڈر سے ہمارا سب سے پہلے سگنل گزرتا ہے, جو کہ سگنل کو سوٹیبل فارم آف اپلائنگ سگنل پروسیسنگ ٹیکنیک, اس کو ایسی پروسیسنگ ٹیکنیکس میں جو کہ ہمارے ٹرانسمیشن کے لیے سوٹیبل ہو اس میں کنورٹ کر دیتا ہے. دس سگنل از دین انکرپٹنگ یوزنگ انکرپشن اسٹینڈرڈ ہیز اے سگنل اینڈ دا انفارمیشن از سیکیورڈ. اب انکرپشن کا یہ جو لفظ ہے نا, جو ہم بعض اوقات یہاں پہ یوز کرتے ہیں, انکرپشن انکرپشن کا یا انکرپٹڈ یوز کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات ہمارا ڈیٹا جو ہوتا ہے وہ جو ہے سینسیٹیو ہوتا ہے, اس میں کوئی ایسی جو ہے سیکریٹس جو ہے کوئی میسج ہوتا ہے جو کہ ہمارا آؤٹ نہ ہو جائے, تو ہم اس کے لیے انکرپشن کرتے ہیں. اس ڈیٹا کو ہم کوڈ ورڈ میں کنورٹ کر دیتے ہیں, یعنی ایک قسم سے ہم اس کو تالا لگا دیتے ہیں, یا ایک قسم سے ہم سمجھ لو کہ ہم اس ڈیٹا کی فارم کو یا ہم اس ڈیٹا کی فارمیٹ کو یا ہم اس ڈیٹا کی سگنل جو ہے اس کی شکل کو چینج کر دیتے ہیں, تاکہ اگر کوئی اور یوزر اس کو پڑھے گا تو اس کو سمجھ نہیں آئے گا. یعنی ہم اس میں کچھ ملاوٹ کر دیتے ہیں, تاکہ اگر کوئی کسی کو بھی یہ سگنل درمیان میں سینڈر ریسیور کے علاوہ کسی اور کو یہ سگنل ملے گا تو اس کو سمجھ نہیں آئے گی, اس کو ٹرانسلیٹ نہیں کر پائے گا. سو اسے سمجھو کہ ہمارا جو انکرپشن والا پروسیس ہے یہ ہمارے سیکیورٹی پروسیس کے لیے ہوتا ہے. ہم اس کو جو ہے ہم اس کو ڈیٹا کو سیکیور کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے چینل انکوڈنگ از اے ٹیکنیک دیٹ از اپلائڈ ٹو دا سگنل ٹو ریڈیوس دا امپیئرمنٹ لائک. اب چینل انکوڈنگ میں کیا ہوتے ہیں, کوئی بھی سگنل ہے وہ ہم نے پروسیس سے کو ہم نے گزار دیا, تو اس کو پروسیس گزارنے کے بعد اگر مے بی اس سگنل میں کوئی نائس ہے, کوئی انٹرفیرنس ہے, یا کوئی اس کی جو ہے ڈسٹورشن ہے, اس ساری چیزوں کو ختم کرنے کے لیے ہم جو ہے اس میں چینل انکوڈنگ اس کی کرتے ہیں. ڈیورنگ دس پروسیس a small amount of redundancy is introduced to the signal so that it becomes rebalanced against noise. بعض اوقات ہم اس سگنل میں جو ہے تھوڑی سی جو ہے ایکسٹرا بٹس ایڈ کرتے ہیں, تاکہ ہمارا سگنل جو ہے وہ مین سگنل جو ہے ہمارے نائس کے مطابق ہمارا جو مین سگنل ہے جس میں ہمارے یوزفل انفارمیشن ہے وہ جو ہے اسٹرانگ ہو جائے, ٹھیک ہے, ایز کمپیئر ٹو دا نائس. اور نائس جو ہے وہ جو ہے ڈیموٹ ہو جائے یا کم ہو جائے, اس کا اثر کم ہو جائے, اور مین سگنل جو ہے اس کی آواز ہمیں اچھی سنائی دے, جو اس کا جو ہے ٹھیک ہے ڈومینیٹ ہو جائے. دین دا سگنل از ماڈولیٹڈ یوزنگ اے سوٹیبل ماڈولیشن ٹیکنیکس لائک FSK, PSK, FSK ایکسیٹرا. یہ جو ہے آلریڈی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کمیونیکیشن ٹیکنالوجی میں, ٹھیک ہے. ہمارے پچھلے جتنے بھی سبجیکٹس تھے, کمیونیکیشن ٹیکنالوجی تھا یا ڈیٹا کمیونیکیشن تھا یا ڈیٹا اینڈ کمپیوٹر کمیونیکیشن تھا, ٹھیک ہے, ان سب میں ہم نے یہ ٹیکنیکس پڑھے تھے. یہ ماڈولیشن ٹیکنیکس تھے. FSK مینس کے فیز شفٹ کی, فریکوینسی شفٹ کی, ٹھیک ہے, یا پھر AFSK شفٹ کی, جس میں ہم اس کے فیز فریکوینسی یا ایمپلیٹیوڈ کو جو ہے نا چینج کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ماڈولیشن جو ہے ہم جو ہے اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمارا جو مین سگنل جو ہے اس کی جو ہے یعنی اسٹرینتھ
جو ہے اسٹرانگ ہو جائے اور وہ کمیونیکیشن کے لیے یا وہ ٹرانسمیشن کے لیے یا وہ ٹریول کرنے کے لیے جو ہے اس کی انرجی زیادہ ہو جائے, وہ ٹریول کرنے کے لیے فار اے لانگ ڈسٹینس it is suitable, then it is suitable for the long transmission, for the long distance, so that the signal can be easily transmitted using antenna. ٹھیک ہے نا, تاکہ ہم اس سگنل کو پھر آسانی سے اینٹینا کی ہیلپ سے اس کو ماڈولیٹ اس کو ٹرانسمٹ کر سکیں. The modulator signal is then multiplexed with other signal using other different multiplexing techniques like time division multiplexing and frequency multiplier to share the available bandwidth. ٹھیک ہے, اب جو ہے بعض اوقات پہ ہم اسی ماڈولیٹڈ سگنل کو ملٹی پلیکس کر دیتے ہیں لائک اے ٹائم ڈویژن ملٹی پلیکسنگ کی مدد سے, ٹھیک ہے نا, یا پھر فریکوینسی ٹائم ڈویژن ملٹی پلیکسنگ سے, ٹھیک ہے نا, جس کو ہم ٹی ٹی ایم یا ایف ٹی ایم کہتے ہیں. اس کی مدد سے ہم اس کی ملٹی پلیکسنگ کرتے ہیں تاکہ ہمارے اس کا جو ہے اس کا بینڈ وڈتھ جو ہے وہ ہمارا ویریبل بینڈ وڈتھ ہمیں ملے. ٹھیک ہے, بینڈ وڈتھ جو ہے اٹ مینس دیٹ ڈفرینس بٹوین دا ٹو فریکوینسیز, ٹھیک ہے نا, یعنی سمجھو کہ اگر ہمارا بینڈ وڈتھ زیادہ ہوگا تو ہمیں زیادہ ٹائم لگے گا, ٹھیک ہے نا, تو ہم کہیں گے کہ ہمارا بینڈ وڈتھ جو ہے وہ بھی کم سے کم لگے تاکہ ہماری ٹرانسمیشن جو ہے کوئک ہو سکے, ٹھیک ہے, اور اتنی بھی کم نہ ہو کہ اس میں انفارمیشن مطلب سمجھ بھی نہ آئے, ٹھیک ہے نا. تو ہمارا سوٹیبل جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ سوٹیبل ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارا ہے دا چینل. دا چینل از اے وائرلیس کمیونیکیشن انڈیکیٹس دا میڈیم آف دا ٹرانسمیشن آف دا سگنل. اوپن اسپیس ہے, کوئی میڈیم جو ہے وہاں پہ ہمارا میڈیم جو ہوگا وہ اوپن اسپیس ہوگا, ٹھیک ہے. دا وائرلیس چینل از unreachable and also highly available, and at the initial the channel may be subject to interference, distortion, noise, spotting, etc. and the result is that the received signal may be filled with errors. ٹھیک ہے. اب کہتے ہیں کہ ہمارے چینلز میں انٹرپشن بھی ہو سکتی ہے, انٹرفیئرنس بھی سوری ہو سکتی ہے, یعنی کسی اور سگنل کا اس کے ساتھ انٹرفیئر ہو سکتا ہے, اس کے ساتھ مکس اپ ہو جاتا ہے, ڈسٹارشن اس کی اسٹرینتھ کم ہو سکتی ہے, اس میں نائس یعنی انوانٹیڈ سگنل اس میں ایڈ ہو سکتا ہے. اسکیٹرنگ مینس کہ وہ سگنل ہمارا ایسے اسکیٹر بھی ہو سکتا ہے, یعنی ہمارے مین ریسیور سے کہیں اور ڈسٹینیشن پہ جو ہے پہنچ سکتی ہے, یعنی اپنی منزل سے تھوڑی ہٹ کی جا سکتی ہے. تو یہ سارے پرابلمس جو ہے چینلس میں ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ سے ہمیں یہ بھی مطلب یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کچھ میں بھی اس میں ایررز بھی ہو, ان ایررز کو ہم ریموو بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. صحیح ہے. اور یہ ایررز کتنے ہوتے ہیں اور کتنے نہیں ہوں گے یہ ہمارے مین سگنل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے مین سگنل کی اسٹرینتھ کیسی ہے, اس کی ماڈولیشن اچھی طرح کسی کو جو ہے صحیح ہے نا, تو اس اکارڈنگلی اس میں کام ہو, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے دا ریسیور پارٹ. The job of the receiver is to collect the signal from the channel and reproduce it as a source signal. ٹھیک ہے. اب ہمارا ریسیور کا کام کیا ہے, اس چینل سے اس سگنل کو ریسیو کرنا اور پھر اس کو ریپروڈیوس کرنا. اب جتنے پروسیس ہم نے ٹرانسمیشن میں کیے تھے ٹرانسمیٹر میں, اب سارے پروسیس اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم ریسیور میں بھی کریں گے. تو ریسیور پارٹ آف دا وائرلیس کمیونیکیشن سسٹم کمپرومائز آف ڈی ملٹی پلیکسنگ ہوگی, ٹھیک ہے, ڈی ماڈولیشن ہوگی, چینل ڈی کوڈنگ ہوگی, ڈی کرپشن ہوگی, سورس ڈی کوڈنگ ہوگی. اب جتنے کام میں نے وہاں پہ آپ کو بتایا کہ جتنے کام وہاں پہ ہو گئے تھے ان سارے پروسیس کے الٹ پروسیس یہاں پہ ہوں گے, کیونکہ جس فارم میں سگنل جنریٹ ہوئی تھی جو ہے یہاں پہ اگر ہم دیکھ لیں, ٹھیک ہے, جہاں پہ جس فارم میں سگنل جنریٹ ہوئی تھی یعنی اسی فارم میں یہاں پہ اسی میں دوبارہ آئے گی, تاکہ جس طرح اگر یہاں پہ جو ہے مثال اگر کوئی کمپیوٹر ہے یا کوئی ہیومن ہے وہ اس کو سمجھ سکتا ہے, تو یہ اس کی فارم اس حالت میں ہوگی کہ اس کو سمجھ. یہاں پہ بھی یہ اسی حالت میں کنورٹ ہوگا جس حالت میں یہ اس کو سمجھ سکے, ٹھیک ہے نا. اس کے بعد ہمارا جو ہے
signal from the channel is received by the demultiplexing and separated from other signal. The individual signal are demodulated using demodulation techniques and the original message is decoded. उसके demodulation होती है. Demodulation में एक्चुअली कोई और जो है फ्रिक्वेंसी उसके साथ एक और सिग्नल के साथ ऐड किया जाता है जिसको हम कैरियर सिग्नल कहते हैं. ठीक है ना. तो अब वो जो है उस कैरियर सिग्नल को हम यहाँ से उसको रिमूव करेंगे और ओरिजिनल सिग्नल को हम रिकवर करेंगे. ठीक है ना. उसी को हमने जो हमारा मेन है जो हमारी यूजफुल इंफॉर्मेशन है, ठीक है, उसकी जो एक्स्ट्रा बिट्स जब हमने ऐड किए थे वो भी हम रिमूव करेंगे बाय द चैनल डिकोडर की मदद से हम. ठीक है ना. सी द मैसेज इनकरप्टेड जो हुआ था उसी को हम डिकरप्टेड भी करेंगे. रिमूव द सिक्योरिटी एंटर इनटू द सिंपल सीक्वेंस ऑफ बिट्स और उनको हम उसी बिट्स में सीक्वेंस में हम कन्वर्ट करेंगे जिसी तरह हमारे ट्रांसमीटर है उसको सेंड किया जाए. Finally, the signal is given to the source decoder to get back the original transmitted message to the signal. ठीक है ना. और डिकोडर हम जो है ना ओरिजिनल मैसेज में उसको ट्रांसमिट उसको कन्वर्ट कर देगा. ठीक है ना. उसके बाद हमारा नेक्स्ट है व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टू स्पेस. ठीक है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी और जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है उसी को ये कैरी करते हैं. ठीक है ना. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो होती है वो जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उसको कैरी करती है. ठीक है ना. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है गामा भी हो सकती है, अल्ट्रावायलेट भी हो सकती है, विजिबल लाइट्स, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, ये सारी जो है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो है शेप्स हैं या ये सारी किस्में हैं. ठीक है ना. सही है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूजुअली जिसको हम नॉर्मली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का नाम रेडियो वेव्स भी कहते हैं यूज्ड इन वायरलेस कम्युनिकेशन. अब हमारे वायरलेस कम्युनिकेशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज होती है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कंसिस्ट ऑफ बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है. अब हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जैसे कि नाम से ज़ाहिर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी हमारे इसमें जो है दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों इसमें कंसिस्टेंसी मौजूद होती हैं. Both these fields are oscillating perpendicular to each other and the direction of propagation of electromagnetic waves is again perpendicular of both these fields. ठीक है ना. ये जो है ये आखिरी वाला ये हमें आगे स्लाइड में समझ आ जाएगी. यहाँ पे हमें समझाया गया है कि जो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है. ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि वाई एक्सिस पे में शो हो रहा है. ठीक है. उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड जो एक्टिंग इज मैग्नेटिक फील्ड जो है मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा जेड एक्सिस पे शो हो रहा है वहाँ पे रिएक्ट कर रहा है और हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेशन जो है वो हमारा एक्सिस पे शो हो रहा है. ठीक है ना. ये हमारी क्या हो रही है प्रोपगेशन हो रही है. अब इसको जो है मैक्सवेल इक्वेशन पे जो है हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं मैथमेटिकली हम इसको डिफाइन कर सकते हैं. लेकिन मैक्सवेल इक्वेशन जो है हम जो है अभी तो इंट्रोडक्शन चैप्टर चल रहा है हम इसमें नहीं बल्कि हम अगले चैप्टर में इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह इस इक्वेशन को हम जो है निकाल सकते हैं और इसको हम किस तरह मैक्सवेल इक्वेशन से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं. ठीक है ना. सही है ना. तो ये हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं. I hope so you understand my tutorial lecture. If you have any question or problem, contact with me through emails. ठीक है. और अपने और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा. ठीक है. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.